مسیح یسوع کے پیارے جلالی خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں فیتھ ٹی وی، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں، جن کو خدا نے یہ خوبصورت رویا بخشی کہ وہ فیتھ ٹی وی کا آغاز کریں، جس سے لوگوں کو تقویت ملے، زور ملے، شفا ملے، برکت ملے۔ اور انہوں نے خداوند کے پیارے نام سے اس فیتھ ٹی وی کا آغاز کیا، اور آپ یقیناً فیتھ ٹی وی کو واچ کر کے برکت پا رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے بھید میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں، اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس خدا کے خدام آتے ہیں جو آپ کے ساتھ خدا کی باتوں کو، خدا کے پیغام کو شیئر کرتے ہیں، اور آپ ان پیغامات کے وسیلہ سے برکت کو رسیو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے مہمان کا تعارف لیں، آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پیارے زندہ جلالی آسمانی خدا، تو جو ہمارا عظیم خدا ہے، تو بھلا خدا ہے، تو وعدوں کا سچا خدا ہے، اور تیرے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ خدا پاک خدا، تو اپنے خادموں میں سے ہو کر ہم سب کے ساتھ کلام کرتا ہے، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے، اور تیرا کلام قدم بقدم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو جو اپنے خادموں میں سے ہو کر ہم سے باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اور خداوند تو اپنے کلام کے بھید اپنے خادموں کو دیتا ہے، تاکہ وہ خداوند تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آج اس وقت جتنے بھی فیتھ ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں، خداوند آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں اثر رکھے، کیونکہ تیرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، بلکہ تیرے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ اور آج اے خدا اپنے خادم میں سو کر بولنا اور ہم سب سے کلام کرنا، تاکہ ہم سب برکت اور تازگی پائیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ یسوع کے عظیم نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تو ناظرین، آج بڑے خوبصورت خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو خدا جگہ بہ جگہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ان کی خدمت کافی وسیع ہے۔ وہ مختلف چرچز میں، مختلف جگہوں پر خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں، اور نہ صرف چرچز کے اندر بلکہ وہ پبلک پلیس پر بھی اور آفس کی جگہ پر بھی خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، یسوع مسیح کو متعارف کرواتے ہیں، تاکہ لوگ یسوع مسیح کو جان کر برکت پا سکیں۔ تو آئیں ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، اپنا تعارف دیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام بابر سیمول ہے، میں ایک پاسٹر کی خدمت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ایک گورنمنٹ ادارے میں گزٹڈ آفیسر کے طور پر کام کرتا ہوں، اور وہیں پر ہی جو ہمارے کرسچن آفیسرز ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو بھی ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور میں آج شکر گزار ہوں ریورنڈ سیسل جان برکت صاحب کا، اور ان کے فیتھ ٹی وی اور فیتھ ٹی وی کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر بنیامین راکی صاحب کا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور میں آج آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی تعلیم، جو ہمیشہ کی زندگی پر مبنی ہے، جو ہمیں جنت الفردوس میں لے جاتی ہے، اس پر بات کروں گا یسوع مسیح کے نام میں۔ تو پاسٹر صاحب، آج آپ پروگرام کلام کے بھید میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ کون سا کلام کا حصہ آج ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ ہاں جی، اور اس کا ٹاپک کیا ہوگا؟ میں آج آپ کے ساتھ ایٹرنل لائف پر بات کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے آئے، اور آج ہم بات کریں گے ہمیشہ کی زندگی اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح اس میں ہماری کس طرح سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو میں جو آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے حصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل مبارکہ، اور اس کا 18 باب ہے، اور اس کی 18 آیت سے لے کر ہم 30 آیت تک سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں کس طرح سے سکھاتے ہیں۔ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے راستہ ہے، ہمارے لیے روشنی ہے،
تاکہ ہم ایٹرنل لائف کو حاصل کریں، ہمیشہ کی زندگی کو پا سکیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیے گا۔ پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ آئے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ عزیزوں، خدا کے لوگوں، بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں، کلام پاک ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہوگا۔ ایک شخص جو یہودی ہے، سردار ہے، بڑا امیر ہے، یسوع مسیح کا متلاشی ہے، نبی کا متلاشی ہے، جو وقت کا نبی ہے، جس کو خدا باپ نے اپنا بیٹا اور اپنا اختیار دے کر بھیجا ہے، بیٹا کہہ کے، اس کو خدا کہہ کے، ایمینویل کہہ کے بھیجا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، جو گناہ معاف فرماتا ہے، جو مردے زندہ کرتا ہے، جو اندھوں کو بینائی دیتا ہے، جو ماں کے پیٹ سے اندھے ہیں، یسوع بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آج پھر ایک دفعہ ہمیں خدا باپ نے یہ موقع دیا، یہ فضل بخشا کہ ہم اس کے منہ کی، اس کے کہے ہوئے لفظوں کی جو ہے پھر سے جو ہے وہ برکت کو ریسیو کر سکیں۔ غور فرمائیں، ایک امیر آدمی ہے، سردار ہے، یہودی ہے، وہ پیدائشی یہودی ہے، جس پر خدا نے اپنی بلیسنگ کو ٹھہرا دیا ہے، اپنی برکت کو، وہ بھی ہمیشہ کی زندگی کا متلاشی ہے۔ اور ہمارا ٹاپک آج ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ اور خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، خدا نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، دولت دی ہے، برکتیں دی ہیں، ساری برکتیں، سکلز دی ہیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جس طرح یہ امیر آدمی سردار ہے، یہودی ہے، کلام سے واقف ہے، حکموں کو جانتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ متلاشی ہے، یسوع مسیح کا متلاشی ہے، یسوع مسیح کے پاس آنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے، یسوع کو تلاش کرو، یسوع مسیح کے پاس آؤ۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، یسوع کے پاس آؤ۔ اس شخص کو دیکھو، بڑا ذرا اس بات کو ڈیفائن کریں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور یسوع مسیح کے لیے جو اس کے الفاظ ہیں وہ کہتا ہے اے نیک استاد، آمین، اے نیک استاد، ریئلی میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ تو آج جس طرح یہ امیر شخص جی متلاشی ہے ہمیشہ کی زندگی کا، ہاں جی، تو بے شک یہ دولت مند ہے، اور آج کے دور میں امیر بھی غریب بھی ہمیشہ کی زندگی کو، اٹرنل لائف کو پانا چاہتے ہیں۔ تو آپ ذرا اس بات کو کلیئر کریں کہ وہ کس طرح ہمیشہ کی زندگی کو لے سکتے ہیں۔ پانا تو ہر کوئی چاہتا ہے، جی جی، میں بھی ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور آپ اس وقت جو فیت ٹی وی واچ کر رہے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا، ذرا اس بات کو ڈیفائن کریں۔ ہاں جی، شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو برکت دے۔ واقعی میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ جناب مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، بڑا امیر ہے، خدا کے سب حکموں پر عمل کرتا ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کا متلاشی ہے۔ آج بہت کم لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معافی کے ساتھ جو ہمیشہ کی زندگی کے متلاشی ہوں، جو جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں، جو جہنم اور گندک کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ عزیزوں، خدا کے لوگوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، بہنوں اور بھائیوں، خدا جناب مسیح کے منہ سے، اس کے زندگی بخش لفظوں سے آپ کو سکھانا چاہتا ہے، خدا سکھانا چاہتا ہے۔ جب اس شخص نے کویشچن کیا کہ آئے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو جناب مسیح اس شخص کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، جناب مسیح فرماتے ہیں کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے۔ اس بات کو بھی بیان کرنے کے لیے بہت سے حوالوں کو بیان کرنا پڑے گا، تب جا کے اس بات کی ہمیں سمجھ آئے گی کہ یسوع مسیح، جناب مسیح اپنے آپ کو اس دنیا میں چھوٹا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح ایک مصلوب ہونے والے کی طرح، ایک قربانی دینے والے کی طرح، اور یسوع مسیح ہمارے لیے واقعی نیک نہیں بنے بلکہ وہ ہمارے لیے ایک مجرم بنے ہیں۔ لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایٹرنل لائف۔ خداوند یسوع مسیح نے جو اس شخص کو بتایا، اس کی مدد کی، اس کو کہا
کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے. یعنی وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کو رسپیکٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں بھی اپنے باپ کو رسپیکٹ دینی ہے. نمبر 2، خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو، اس امیر سردار کو، اس یہودی کو بتایا، اس کی رہنمائی فرمائی اور اس کو بتایا کہ اگر تو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے تو کیا تو 10 حکموں پر، یعنی کہ حکموں پر، شریعت پر، بک آف لا پر عمل کرتا ہے؟ اور اس شخص نے فوراً سے جواب دیا، جناب میں لڑک پن کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب سے آپ کو نیکی اور بدی میں پہچان ہوتی ہے. اور اس امیر آدمی نے جناب مسیح کو کہا، میں لڑک پن سے ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں ہوں، ایٹرنل لائف کی تلاش میں ہوں، میں حکموں پر عمل بھی کرتا ہوں، لڑک پن سے عمل کرتا ہوں. اور پاسٹر صاحب، خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، پھر تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، ابھی تک آپ ایک حکم کو نہیں مان رہے ہیں. فیتھ ٹی وی دیکھنے والے سارے بھائیوں کو، بہنوں، بزرگوں، عالموں اور جو ان نون پرسنالٹیز ہیں جو مسیح سے واقف نہیں ہیں، اگر آج آپ اس کلام کو سنتے ہیں، آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، آپ جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں. کیونکہ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، جناب مسیح وقت کا نبی، جو ازل سے ابد تک نبی ہے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ایک ہی نبی ہے جس نے نعرہ بلند کیا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. دنیا کے آخر تک جو ایک نبی ہے وہ یسوع مسیح ہے، جو زندہ ہے، جو آسمانوں پر ہے. وہ فرماتے ہیں اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہو، گو کہ آپ بڑے مذہبی ہو، گو کہ آپ بڑے حکموں پر عمل کرتے ہو، آپ شریعت کے سارے حکموں پر عمل کرتے ہو، شروع سے آپ نمازیں پڑھتے ہو، دعا کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، شاید آپ بڑے اچھے پریچر ہیں، شاید آپ بڑے اچھے آپ بڑے اچھے طریقے سے بیان کریں. اور یہاں پر میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے کہا کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے جی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، جی، اور اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. آج میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اٹرنل لائف چاہتے ہیں. جی، ہم چاہتے ہیں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے. جی. اور خداوند یسوع المسیح کے جی. ربانہ یسوع المسیح کے الفاظ ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں آمین. اور آمین. کثرت سے پائیں. یعنی وہ اٹرنل لائف دے سکتا ہے. آمین. اور کن وجوہات کی بنا پر؟ وہ وجوہات یہ ہیں کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا پڑے گا. اور جب اس امیر شخص سے یہ کہا گیا ہے کہ کیا تو حکموں پر عمل کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں لڑک پن سے، یعنی بچپن سے میں ان حکموں کو مان رہا ہوں. اور یقیناً وہ مانتا ہوگا کیونکہ شریعت کے اندر یہودی قوم کے جو لوگ ہیں ان کے بچے شریعت پر بڑی مضبوطی سے عمل کرتے تھے، اور یہ بھی کر رہا ہے. لیکن آج ہم اٹرنل لائف تو پانا چاہتے ہیں، ہم بری باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ہمارے دل کی ایک بڑی خواہش ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع المسیح ہمیں دے سکتے ہیں. لیکن ایک پرابلم ہمارے ساتھ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم حکموں پر عمل کرنا نہیں چاہتے. جی بالکل. جبکہ وہاں پر اس کے لیے کہا گیا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے. جی. تو اب دیکھیں، میں ایک مین کامن بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم شاید باقی بہت ساری باتوں پر عمل کرتے ہوں، لیکن آج بہت سارے لیڈرز، بہت سارے ایماندار جس بات کی ان کی زندگی میں کمی ہے، وہ نہ تو ماں کی عزت کرتے ہیں نہ باپ کی عزت کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دعاگو لوگ ہیں اور آپ رشتوں کی عزت نہیں کرتے، بہت سارے دعاگو لوگ ہیں وہ پادری کی عزت نہیں کرتے، بہت سارے دعاگو لوگ ہیں جو باپ کی عزت نہیں کرتے، بہت سارے دعاگو لوگ ہیں ایماندار ہیں جو ماں کی عزت نہیں کرتے. اور خدا سے تو ہم سب کچھ چاہتے ہیں. یہ ہمیشہ کی زندگی کا متلاشی ہے اور ٹھیک جگہ پہ آیا ہے. بالکل. اس کا جو ٹارگٹ ہے نا، وہ اس نے ٹھیک چنا ہے. وہ اس کے پاس آیا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے، اٹرنل لائف جو دے سکتا ہے. جی پاسٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. واقعی اس شخص کو تلاش تھی
یہ شخص متلاشی تھا، گو کہ یہ شخص سارے حکموں پر عمل کر رہا ہے لڑک پن سے، لیکن تو بھی اس کو پتہ ہے، آج ہمیں پتہ ہے ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اچھا پاری صاحب، اس نے یہ بات اس وقت کے ربیوں سے کیوں نہیں کہی؟ اس وقت کے جو لیڈرز تھے ہاں جی، ان سے اس نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ جو ہمیشہ کی زندگی کا ہو؟ بالکل، وہ اصل میں جان گیا ہاں جی، کہ کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ اس نے اصل میں ٹھیک بندے کا چناؤ کیا۔ اس نے کہا یہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، بلکہ وہ خود ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ جی پاسٹر صاحب ڈیفائن ہاں جی بالکل، پاسٹر صاحب آپ نے بڑی جو اہم اور خاص بات ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے معجزے، یسوع مسیح کا اختیار، جیسا میں نے شروع میں بیان کیا، عرض کیا، خدا کے کلام کو شیئر کیا کہ یسوع مسیح جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ایسا بندہ ہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی راہ دکھا سکتا ہے، جو گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور جو زندہ آسمانوں پر ہے۔ اور وہ شخص اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو خدا کی طرف سے ہے، جو صحیفوں کی طرف سے ہے، جو نبیوں کی طرف سے ہے، جو پیشنگوئیوں کے مطابق کنواری سے پیدا ہوا ہے، وہی میری رہنمائی، درست سمت بتا سکتا ہے، اور وہ ہیں جناب مسیح۔ اصل میں میں پاسٹر صاحب کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں۔ آمین۔ اور میں یسوع مسیح کی قدرت کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں، ہاللیلویہ، اس کا پیدا ہونا عجیب ہے، اس کا مرنا عجیب ہے، ہاں جی، اور اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا عجیب ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس قدر خوبیاں کس میں ہو سکتی ہیں؟ او آپ اس کو کیا جانتے ہیں؟ ہاللیلویہ، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی، اور مجھے تو پتہ ہے اس نے ٹھیک چناؤ کیا ہے۔ آمین، وہ یسوع المسیح کے پاس آیا ہے، آمین، کس لیے؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ وہ کسی اور کے پاس نہیں گیا۔ ہاللیلویہ، جو زندہ ہے وہ دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے، مردے زندگی نہیں دیتے۔ جی، اس نے پروف کیا، اس نے اپنی زمینی خدمت میں بھی پروف کیا۔ آمین، اس نے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، اس نے لازر کو زندہ کیا۔ آمین، اور پھر زندہ کرنے کی قدرت کس کے پاس ہے؟ جو خود زندہ ہوا ہے۔ ہاں جی، وہ قبر میں نہیں ہے، اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ وہ پروف ہے پوری دنیا کے لیے، اور دنیا کے اسکالر آج تک اس بات کو پروف نہیں کر پائے کہ وہ قبر کے اندر ہے، کیونکہ اس کی قبر خالی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آمین، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ٹھیک چناؤ کیا اور یسوع المسیح کے پاس آیا۔ آمین، اس نے کہا، جی، اسے پتا تھا کہ میں اس سے سوال کروں گا نا ہاں جی، ہمیشہ کی زندگی کا، تو اصل میں تو ہمیشہ کی زندگی اسی کے پاس ہے۔ آمین، تو غلط چناؤ نہ کریں، کسی اور طرف نہ جائیں، ہاں جی، یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ جی بالکل پاسٹر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں۔ آج جتنے مذاہب ہیں، جتنے لوگ دنیا میں عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے، پاسٹر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، ان کو یسوع مسیح کے پاس آنا ہوگا، کیونکہ جو زندہ ہے وہی زندہ کر سکتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ اور جو ہم بات کر رہے ہیں، ان کے درمیان میں، ان کے دوران جو گفتگو ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی بات، اور ہمیں اس پر بڑی توجہ کرنی ہوگی۔ اگر ہم توجہ کریں گے تو سیکھیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص بڑا امیر تھا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو بتایا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، ایک حکم اور بھی تجھے ماننا ہوگا، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہی تو حکم ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جائے گا، اور وہ حکم ہے کہ یسوع مسیح کے پیچھے آنا۔ جناب مسیح نے اس کے دل کو چھونے والی بات کی۔ ہاں جی، اس نے کہا تجھے کام کرنا ہے ہاں جی، کہ اپنی دولت جو ہے ہاں جی، وہ غریبوں میں بانٹ دے۔ ہاں جی، اب یہاں پر اصل محبت شو ہوتی ہے۔ ہاں جی، وہ دولت مند تھا، بہت زیادہ دولت مند تھا، جی، اور اس نے دولت کو ترجیح دی۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ تو ذرا اس تعلق سے بھی بتائیں۔ جی میں بتانا چاہتا ہوں، بالکل پاسٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ بڑا امیر آدمی تھا، اور جب جناب مسیح نے اس شخص کو کہا سب کچھ بیچ کر کہاں پر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر غریبوں میں، بڑے لوگ سوچتے ہیں کہاں پر ہم روپے پیسہ دیں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آپ جناب مسیح کے پاس آئیں، جناب مسیح آپ کی درست رہنمائی فرمائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے جو نیڈی پرسن ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ اور یسوع مسیح نے فرمایا
کہ ہر ایک روح کا اعتبار نہ کرو، کیونکہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو نیڈی ظاہر کر کے وہ آپ سے فیور لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اس میسیج سے ہم سیکھتے ہیں ضرورت مند لوگوں کو ان تک جاؤ، ان کی مدد کرو، تب آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آج ہم خداوند یسوع مسیح سے اس امیر آدمی کی طرح پوچھتے ہیں، اے خداوند یسوع، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ کیا کبھی آپ نے دعا میں خداوند یسوع مسیح سے پوچھا ہے کہ اے نیک استاد، اے میرے یسوع، اے میرے مالک، اے میرے آقا، اے میرے باس، میں کیا کروں اے خداوند کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ پوچھنے کی ضرورت ہے، پوچھیں، اور وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ میرے پیچھے آ، یسوع مسیح کو فالو کریں، یسوع مسیح کو جو زندہ آسمانوں پر ہیں، جو زندہ، نہ کہ بائبل مقدس اور کتابیں بھی یہ بات بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح زندہ آسمانوں پر ہیں، اور وہ آئیں گے، اور جتنے مردے قبروں کے اندر ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے جو قبروں کے اندر ہیں، انبیاء اکرام بھی قبروں کے اندر ہیں، اور جب جناب مسیح آئیں گے تب وہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے فرمائیں گے اور سارے مردے قبروں میں سے باہر نکل آئیں گے۔ عزیزوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ اور جناب مسیح نے جب اس شخص کو کہا، اور وہ دکھی ہو کر چلا گیا، پریشان ہو کے چلا گیا، کیونکہ بڑا امیر آدمی تھا، لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں، جناب مسیح نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ اگر تو یہ سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے گا تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ ایک ہی طریقہ ہے آسمان پر لے جانے کا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے وزیر، کیسر اور بڑے فرعون آئے دنیا میں، اور بنی اسرائیل میں بڑے لوگ آئے، لیکن وہ آسمان پر، ان میں سے سارے لوگ آسمان پر نہیں لے جا سکے۔ اگر آپ آسمان پر کچھ لے جانا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا شروع کریں، جناب مسیح کے پیچھے ہیں۔ آج دولت کی ہوس کس قدر ہے؟ بس صاحب، آج دولت کی ہوس کس قدر ہے؟ ہر شخص کو دولت کی ہوس ہے۔ پیسے جمع کرنا چاہتا ہے، میں پیسے جمع کرنا چاہتا ہوں، آپ پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں بہت سارا پیسہ ہمارے پاس ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم چاہتے ہیں پیسہ، ہم چاہتے ہیں بنگلے، ہم چاہتے ہیں گاڑیاں، ہم چاہتے ہیں بینک بیلنس، اور اتنا کچھ چاہتے ہیں جو ہماری ضرورتوں سے بھی زیادہ ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب وقت آئے گا، ہم جب اس فانی جہاں سے کوچ کر جائیں گے، یہ ہاتھ ہمارے خالی ہوں گے۔ بالکل۔ پیچھے کون لیتا ہے، کون استعمال کرتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن دولت کی ہوس اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم اصل خزانے کو بھول گئے۔ اس نے کہا آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ آپ شاید کبھی ان لوگوں سے ملے نہیں ہیں، یقین کریں، لوگ کوڑا دانوں سے اناج اٹھا کے کھاتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس میں بھی وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جو ایک ایک روپیہ مانگتے ہیں، جو ایک ایک روپے کے لیے ترستے ہیں، تو دنیا کی دولت ہو نہ ہو، وہ بیش قیمت خزانہ جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جو اٹرنل لائف ہے، جو وعدوں کا سچا ہے، آمین، جو ہمیں برکت دیتا ہے، جو ہمیں ترقی دیتا ہے، جو ہمیں فتح دیتا ہے، اس کا ہمارے پاس اور ہمارے بچوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کو مسیح دیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو کلام مقدس کی تعلیم دی ہے؟ اگر تو دی ہے تو واقعی آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لاسٹ میں کوئی چند لفظوں میں آپ جو کوئی آڈینس کو پیغام دینا چاہ رہے ہو دے دیں۔ جی پاسٹر صاحب، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے کہ آپ نے مجھے فیت ٹی وی پہ موقع دیا کہ میں یسوع مسیح کی ایٹرنل لائف جو باتیں ہیں وہ بیان کر سکوں۔ آج لوگ جتنا اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے فکر مند ہیں، ٹیوشن کے لیے، اتنا بائبل سکول کے لیے فکر مند نہیں ہیں، اتنا ہمیشہ کی زندگی کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ جتنا لوگ اس امیر آدمی کی طرح دولت کے لیے فکر مند ہیں، اتنا وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے،
जनाब मसीह खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदा हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। ये शख्स बड़ा अमीर था और खुदावंद यीशु मसीह ने इसके जाने के बाद कहा कि अमीर आदमी का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। और शागिर्द सुन रहे थे और एक बहुत बड़ा हजूम था और शागिर्दों ने कहा फिर कौन दाखिल हो सकता है। और जनाब मसीह आपकी रहनुमाई फरमाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। बहुत दफ़ा लोग बपतिस्मा लेने से हेजिटेशन फील करते हैं, शायद हम गुनाह को ना छोड़ पाएँ। नहीं, जनाब दाऊद फरमाते हैं वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, वो मैं अपने नाम की खातिर गुनाहों से रिहाई देता है, गुनाहों पर फतह देता है, इब्लीस पर, बदरूहों पर, बीमारियों पर, तारीकियों पर, जादुओं पर, बुरे रिश्तों पर, गुर्बतों पर खुदावंद यीशु मसीह हमें गलबा देता है। और फतह से बढ़कर गलबा जब हम पा लेते हैं तो इसका मतलब हमने इब्लीस को, तारीकी को, बदरूहों को, हर चीज़ को मगलूब कर दिया है, उस पर हमने फतह पा लिया है। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह के पास आएँ, उससे कहें खुदावंद मेरे ईमान में मेरी मदद फरमा, मेरी ज़िंदगी को रूहानी बनाने में मेरी मदद फरमा। जब शागिर्दों ने क्वेश्चन किया, सवाल किया फिर कौन खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है, तो आपने जनाब मसीह ने फरमाया जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। तो नाज़रीन, वो जो हमें सब चीज़ों पर फतह बख्शता है, आमीन, वही है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्श सकता है, क्योंकि जो इंसान से नहीं वो खुदा से हो सकता है। तो नाज़रीन, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अब हम हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, अपनी बेहतरीन आराज़ से हमें आगाह कर सकते हैं। फेस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जिस तरह आपने खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई है दूसरे भी बरकत पाएँ और आज अपने एटर्नल लाइफ के तलक से सीखा है और यकीनन आपने बाबरकत मैसेज सुना है। ये मैसेज आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर। थैंक यू सर। गॉड